إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ اللہ رب العزت کی بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا، تعریف اور توصیف، بزرگی، بادشاہی، شہنشاہی، یکتائی، تنہائی، ہر قسم کی وڈائی اسی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے جو تمام دنیائے انسانیت کا اکیلے تنہا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے، قابض ہے۔ درود و سلام ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً سیدنا سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلین والثقلین، امامنا فی الدنیا، امامنا فی الآخرہ، امامنا فی الجنہ، کل کائنات کے سردار، میرے اور آپ کے دلوں کے بہار، جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رحمت و بخشش کی دعا آل رسول، اصحاب رسول، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، بزرگ علماء دین اور بر وقت جو بھی قوم و ملت کے اغوا، پیشوا، رہبر اور رہنما ہیں، اللہ تبارک و تعالی خاص طور سے ان کے اوپر رحم فرمائے۔ حاضرین جمعہ، قوم و ملت کے جوان اور نوجوان ساتھیوں، بڑے بزرگوں، عزیز بچوں، نیز میری پیاری ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے اندر جس آیت کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، اسی آیت کی روشنی میں اطاعت رسول صلی اللہ
علیہ وسلم کی تعلق سے کچھ اہم اور ضروری اور بنیادی باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ الہ العالم سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو حق بات کہنے، سننے اور سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ جو مہینہ ہمارے اور آپ کے اوپر سایہ فغن ہے، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے کے اندر ہمارے آخری نبی جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی 9 ربیع الاول کو۔ اختلاف ہے لیکن دن میں کوئی اختلاف نہیں ہے، پیر کے روز آپ پیدا ہوئے، دن میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ سوموار کے دن آپ پیدا ہوئے، صبح سہانے کے وقت جو فجر کا وقت ہوتا ہے، اکثر علماء اسلاف نے، سیرت نگاروں نے جو آپ کے پیدائش کا دن جو مقرر کیا ہے اور جو حق کے زیادہ قریب ہے، حق کے زیادہ قریب ہے، اکثر سیرت نگاروں نے جو لکھا ہے کہ آپ کی پیدائش جو ہے 9 ربیع الاول کو ہوئی، یہ حق کے زیادہ قریب ہے۔ تو اسی مناسبت سے میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے سامنے اطاعت رسول کے تعلق سے کچھ باتیں رکھی جائیں۔ ایک بات جان لیجئے، یہ مسلم ہے اور ہر کوئی اور کسی کو، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، سب کو اندازہ ہوگا، آدمی کو جس سے بھی محبت ہوتی ہے، جس سے بھی محبت ہوگی، جس سے بھی ہوتی ہے محبت، تو اپنے محبوب کو جس سے محبت ہوتی ہے آدمی ہمیشہ خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہاں یاد رکھیے گا، جس سے محبت ہوتی ہے آدمی ہمیشہ اس کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی مخالفت نہیں کرتا ہے۔ دیکھتا رہتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے کہ یہ کس کام سے خوش ہوتا ہے، وہی کام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہاں، ہمیشہ اس کی نظر اپنے محبوب کے اوپر ہوتی ہے کہ بھائی کس کام سے یہ خوش ہوتا ہے، کون چیز زیادہ پسند کرتا ہے، کہاں جانا پسند کرتا ہے، کس کے ساتھ میں اٹھنا پسند کرتا ہے، کیا چیزیں اس کے لیے معقول ہیں، ہر ایک طرح سے پوری طرح سے نقالی کرتا ہے تاکہ وہ خوش ہو جائے۔ اور اگر محبت کا دعویٰ تو کرتا ہے لیکن وہ خوش کرنے کی کوشش نہیں کرتا، اپنے محبوب کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کرتا، تو صرف دعویٰ ہے، فضول ہے، اپنے قول میں وہ سچا نہیں ہے، وہ تو فضول ہے، بیکار ہے۔ اس کی مخالفت کرے تو وہ اپنے دعوے میں کہاں سچا ہو سکتا ہے؟ پرمار دینا پڑے گا، ہاں دلیل دینی پڑے گی، اور یہ دلیل آدمی کیسے دے گا؟ محبت کیسے کہے گا بھائی ہمیں آپ سے بڑی محبت ہے تو مان لیا جائے گا؟ نہیں مانیں گے لوگ، وہ آپ کے اعمال سے وہ ظاہر ہوگا کہ آپ کا رویہ کیا ہے اس کے ساتھ میں، اس سے ظاہر ہوگا کہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں یا آپ کو اس سے دشمنی، آپ کے اعمال سے ظاہر ہوگا، اللہ اکبر، آپ کے رویے سے ظاہر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر بیان فرمایا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اللہ نے کہا ہے کہ اے نبی آپ لوگوں کو بتلا دیجئے، لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو فَاتَّبِعُونِي تو میری اتباع کرو۔ اللہ اکبر، دیکھیے اتباع، اللہ کے محبت کو اللہ کے نبی کی اطاعت سے جوڑ دیا گیا ہے۔ یہ اطاعت کتنا اہم ہے، یعنی اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ سے وہ محبت کرے، اللہ اس سے راضی ہو جائے،
جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی پڑے گی. فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کرنی پڑے گی. یحببکم اللہ، تب اللہ تم سے محبت کرے گا. یعنی شرط ہو گیا یہ. بغیر اتباع رسول کے اللہ سے محبت کا دعویٰ فضول ہے، بیکار ہے. اگر کوئی آدمی کہے مجھے اللہ سے بہت محبت ہے اور نبی کریم جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کرے، لائے ہوئے دین کو نہ مانے، اللہ کے نبی کی سنت ہے جو اس پر عمل نہ کرے، اللہ کے نبی کی باتوں پر عمل نہ کرے، قول و فعل کو مانے نہ، تو بیکار ہے، فضول ہے، وہ اپنے دعوے میں سچا نہیں ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. اللہ اکبر. کون نہیں چاہتا ہے، کون نہیں چاہتا؟ اگر کوئی آدمی اللہ کے نبی کی اتباع کر لے، فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ کی نظر میں محبوب ہو جائے گا. اور کیا فائدہ ہوگا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. کتنی بڑی چیز ہے یہ اطاعت و فرما برداری. اللہ کے نبی کی اطاعت اور فرما برداری کتنی بڑی چیز ہے. اللہ قرآن کے اندر بیان فرما رہا ہے کہ اللہ اس کے سارے گناہوں کو ختم کر دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ اس کے گناہوں کی مغفرت کر دے گا، بخشش کر دے گا. واللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے. اللہ اکبر. دیکھیے بخاری شریف کے اندر ایک روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہو بیان فرماتے ہیں کہ کچھ فرشتے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. غور سے سنیے. کچھ فرشتے اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے. اللہ کے نبی سو رہے تھے. ایک نے کہا کہ اللہ کے نبی جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں. تو دوسرے نے کہا، کچھ فرشتے آیا، ایک نہیں تھے، بہت فرشتے تھے. تو دوسرے نے کہا آنکھیں تو سو رہی ہے لیکن دل بیدار ہے. دوسرے نے کیا کہا؟ بھائی دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ آنکھیں تو سو رہی ہے لیکن اللہ کے نبی کا دل بیدار ہے. تو پھر ایک نے کہا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مثال ہے، ایک مثال ہے، اس مثال کو بیان کیا جائے. تو انہی فرشتوں میں سے ایک فرشتے نے مثال بیان کی. کیا بیان کی؟ کہ اللہ کے نبی سو رہے ہیں، آنکھیں سو رہی ہے لیکن دل بیدار ہے. آپ کی مثال اس شخص کے جیسی ہے جیسے ایک شخص ایک گھر بناتا ہے. گھر تیار ہو گیا. اب گھر تیار ہونے کے بعد وہ شخص بولتا ہے کہ ذرا لوگوں کو دعوت دے دو کھانے کی. ہم اور آپ بھی یہ کرتے ہیں، آج کرتے ہیں. گھر تیار ہو جاتا ہے تو گھر گوش کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں. تو اس نے کیا کہا کہ جیسے اللہ کے نبی کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک شخص نے گھر بنایا، گھر تیار ہو گیا. اب گھر تیار ہونے کے بعد اس نے بھیج دیا ایک بلانے والے کو، دعوت دینے والے کو، ذرا لوگوں کو بلا کے لے کر کے آؤ، کھانے کی دعوت ہے. اب جو شخص اس داعی کے آواز پر لبیک کہتا ہے، اس بلانے والے کے آواز پر لبیک کہتا ہے، وہ آتا ہے گھر کے اندر بھی داخل ہو جاتا ہے اور کھانا بھی کھا لیتا ہے. اس گھر کے اندر بھی داخل ہو گیا، گھر کو بھی دیکھ لیا اور کھانا بھی ماشاءاللہ کھا لیا. ہم اور آپ بھی یہی کرتے ہیں. لیکن دوسرا آدمی جو ہے، جو انکار کرتا ہے، یعنی اس دعوی کے آواز پر لبیک نہیں کہتا، بھائی مجھے نہیں دعوت قبول ہے، تو گویا کہ نہ تو وہ گھر کے اندر داخل ہوا اور نہ کھانا کھایا، دونوں سے محروم ہو گیا. نہ تو گھر ہی دیکھ پایا اور نہ کھانے سے محظوظ ہو پایا. کھانا ہی نہ اس کے پیٹ میں گیا، جب آئے گا نہیں تو گیا کہاں سے؟ تو فرشتوں میں سے ایک فرشتے نے کہا ابھی بات مبہم ہے، ابھی بات سمجھ میں نہیں آئی.
ذرا اور اس کی وضاحت کی جائے. تو ایک فرشتے نے کہا کہ اللہ کے نبی سو تو رہے ہیں, آنکھیں سو رہی ہیں, دل بیدار ہے, اور اس بلانے والے سے مطلب یہ ہے, گھر بنانے سے مطلب یہ ہے کہ گھر سے مراد جنت ہے. اللہ اکبر. اور بلانے والے سے مراد ہمارے آخری نبی جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا غور سے سنیے, حدیث کو سمجھیے. بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے. گھر سے مراد جنت ہے اور بلانے والے سے مراد آخری نبی جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, جس نے اللہ کے نبی کی, بلانے والے کون ہے؟ اللہ کے نبی. گھر جنت ہے. جس نے اللہ کے نبی کی بات کی, اطاعت کی, گویا کہ وہ گھر کے اندر داخل ہو گیا, جنت کے اندر داخل ہو گیا. اور جس نے اللہ کے نبی کی بات کا انکار کیا, اطاعت سے انکار کیا, وہ جنت سے محروم ہو گیا. اللہ اکبر. مثال دے کر کے بیان فرمایا. لوگ کہتے ہیں کہ ہم نبی کے شان, ہم نبی کو نہیں مانتے. اللہ کی قسم منبر رسول پر پورے امانت سے بولتا ہوں کہ علماء سلف سے, سلفی لوگوں سے زیادہ اللہ کے نبی کو ماننے والا اس روئے زمین پر نہ تو کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ قیامت تک پیدا ہوگا. یہ دعوے کے ساتھ میں کہتا ہوں, دلیل کے ساتھ میں کہتا ہوں, قیامت تک کوئی پیدا نہیں ہوگا. اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ کے نبی کی آواز پر جس نے لبیک کیا وہ جنت کے اندر داخل ہو گیا, اور جس نے انکار کیا وہ گیا کام سے, جہنم کے اندر چلا گیا. بخاری شریف کے اندر ایک روایت موجود ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, ذرا سنیے. کل امتی یدخلون الجنہ, اللہ کے نبی نے بیان فرمایا میری امت کے سارے لوگ جنت کے اندر چلے جائیں گے. اب تو مزہ آ گیا ہو گیا آپ لوگوں کو بھی, اب تو ہم جنت کے اندر چلے جائیں گے. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ میری امت کے سارے لوگ, کل امتی یدخلون الجنہ, جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے. الا من ابا, جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. اللہ اکبر. کوئی بدنصیب ایسا بھی ہوگا کہ جنت میں جانے سے انکار کر دے, نہیں جنت چاہیے ان کو, ہوگا کوئی بدنصیب ایسا؟ ہاں ہوگے. آگے اللہ کے نبی نے بتلایا کہ یہ بدنصیب ہیں, یہ لوگ جنت میں جانے سے انکار کر دیں گے. کیسے انکار کر دیں گے؟ اللہ کے نبی نے کہا الا من ابا, مگر جو جنت میں جانے سے انکار کر دے. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو بڑا تعجب, قالوا یا رسول اللہ ومن ابا, صحابہ کرام کو بھی بڑا تعجب, اللہ کے نبی کیا بات, جنت میں جانے سے انکار کر دیں گے؟ اللہ کے نبی نے کہا جی ہاں, جنت میں جانے سے انکار کر دیں گے. اللہ کے نبی نے کہا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. اللہ کے نبی نے کہا جس نے میری اطاعت کی جنت کے اندر داخل ہو گیا, اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. اللہ اکبر. حدیث کے الفاظ دیکھیے, اللہ کے نبی نے کہا کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت کے اندر چلا گیا, اور جس نے میری بات کی تصدیق نہیں کی, میری بات نہیں مانی, میری اطاعت نہیں کی, گویا کہ اس نے میرا انکار کر دیا اور جہنم کے اندر چلا گیا. اللہ اکبر. بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے. اطاعت کا اندازہ کیجئے, کبھی کبھار آدمی مفاد پرست ہو جاتا ہے. بخاری کے اندر ایک روایت موجود ہے, میں ذرا مثال کے ذریعے آپ کے سامنے اطاعت کو رکھتا ہوں تاکہ بات جو ہے واضح طور سے آپ کے دل و دماغ کے اندر بیٹھ جائے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے, غلام تھے, آپ کے آزاد کردہ غلام ہیں, حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے نبی کے آزاد کردہ غلام تھے یہ حضرت ابو رافع. حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان ایک صحابی جن کا نام سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, ان کے بغل میں تھا, یعنی ان کے پڑوسی تھے. حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مکان بیچنے لگے, ضرورت پڑ گئی ان کو, اپنا مکان بیچنے لگے. ایک شخص آیا اور اس نے 5000 درہم, اس مکان کی جو قیمت ہے نا, ویلو ہے, اس کے حساب سے 5000 درہم مقرر کر دیا. 5000 درہم میں آپ مجھے دے دیجیے.
حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ابو رافع کے پڑوسی ہیں. مالک کون ہے؟ حضرت ابو رافع. ابو رافع اٹھے سیدھے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئے, اور دیگر صحابہ کرام بھی تھے, پڑوسی تھے. گئے, کہا کہ سعد بن ابی وقاص جانتے ہو یہ عشرہ مبشرہ میں سے, اللہ اکبر, عشرہ مبشرہ جن کو اللہ کے نبی نے, وہ 10 صحابہ جن کو اللہ کے نبی نے اسی دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی ہے, تمام صحابہ جنتی ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا, تمام صحابہ جنتی ہیں, لیکن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیب صحابہ میں سے جن کا نام لے کر کے اللہ کے نبی نے ایسے کہا تھا ایک ہی مجلس کے اندر, عمر جنتی, ابو بکر جنتی, سعد بن ابی وقاص جنتی, تم جنتی ہو عشرہ مبشرہ میں سے. یعنی عشرہ مبشرہ جو ہے نا, ان کا مقام اور مرتبہ صحابہ میں بہت اونچا ہے, بہت اونچا ہے. حضرت ابو رافع جاتے ہیں اور کہتے ہیں سعد مکان خرید لو. سعد نے کہا بھائی مجھے ضرورت نہیں ہے, تم بیچ لو, مجھے ضرورت نہیں. دوسرے صحابہ جو وہاں موجود تھے کہنے لگے سعد تمہارے پڑوس میں ہے, تمہارے بغل میں ہے, آج نہیں تو کل تمہیں کام آئے گا, خرید لو, لے لو. اب زور مار کے دوسرے صحابہ ان کو سمجھانے لگے, کہتے ہیں باندھ کے دیا, باندھ کے دے دیا. تو دوسرے صحابہ نے جب ان کے اوپر زور ڈالا تو کہا ٹھیک ہے بھائی, چلو ٹھیک ہے لے لیتا ہوں, لیکن ایک بات ہے. کہا کیا بات ہے؟ کہا میں 5000 درہم نہیں دوں گا. اللہ اکبر, گراہک موجود ہے 5000 والا, یاد رکھو اس کو مت بھولیے گا. گراہک موجود ہے, قیمت 5000 لگا چکا ہے, لیکن وہ پڑوسی نہیں ہے, وہ تھوڑا دور کا ہے, پڑوسی نہیں ہے. یہ پڑوسی ہے, ان کے بغل میں ہے, گراہک بھی موجود ہے, لیکن کہتے ہیں ہم 5000 نہیں دیں گے. تو بھائی کتنا دینا ہے؟ کہا 4000 دیں گے. تو کہا ٹھیک ہے, کہا ٹھیک ہے آپ ہی لے لیجئے. کہا ایک مشت نہیں دیں گے, یہ قسطوار دیں گے, 500 آج دیا, 200 کل دیا, اور 500 ایک مہینے کے بعد دیا, ایسے دیں گے. خسارے کے اوپر خسارہ ہو رہا ہے. اللہ, ذرا غور کیجیے, اطاعت رسول میں آپ کو سکھا رہا ہوں, بتا رہا ہوں کہ اطاعت کیسے کی ہے صحابہ نے. پھر کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے قسطوار دیجیے گا, 4000 دیجیے گا, قسطوار دیجیے گا. تو انہوں نے کہا کہ جانتے ہو حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا اپنے بھائی سے جن کو اپنا مکان دے رہے, جانتے ہو یہ نقصان میں کیوں برداشت کر رہا ہوں, تم کو پتا ہے؟ کہا نہیں. کہا میں نے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہوئے سنا ہے, الجارو احق, پڑوسیوں کا حق بہت زیادہ ہے. اللہ اکبر, جو ہمارے پڑوسی ہیں نا, ہمارے نبی نے بتایا ہے کہ ان کا حق بہت زیادہ ہے, اس لیے میں تمہیں دے رہا ہوں. اللہ اکبر. دیکھیے نبی کی اطاعت کیسے کی ہے, اندازہ کیجئے نبی کی اطاعت کیسے کی ہے. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کیسے کی ہے صحابہ نے. کہا الجار حقا, مجھے پتا ہے ہمارے نبی نے بیان فرمایا, اللہ کے نبی سے سنا ہے کہ پڑوسیوں کے حق بہت زیادہ ہیں, اس لیے نقصان کے اوپر نقصان سہ کر کے میں آپ کو دے رہا ہوں. اللہ اکبر. اطاعت اس کو کہتے ہیں, اطاعت و فرما برداری یہ. اللہ اکبر, سبحان اللہ. اطاعت و فرما برداری نمونہ پیش کیا صحابہ نے. آپ کو ایک اور روایت سناتا ہوں, سنن ابن ماجہ کے اندر یہ روایت موجود ہے, بڑی پیاری روایت ہے اور دلچسپ بھی ہے, دلچسپ بھی ہے. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں, بڑے زبردست صحابی ہیں, بڑے باشعور اور بڑے عقل مند صحابی تھے. ان کے تعلق سے آتا ہے نا, ان کے تعلق سے آتا ہے, ہمارے اسلاف کہا کرتے تھے کہ اگر کسی گھر کے 4 دروازے ہوں اور چاروں دروازوں کو بند کر دیا جائے, اور بند کر دیا جائے ان کو بند کمرے میں, تو وہاں سے بھی نکلنے کا راستہ یہ پا لیں گے. اللہ نے اتنی عقل دی تھی ان کو. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے باشعور تھے. ان کو شادی کرنے کا ارادہ ہوا. ایک لڑکی کے بارے میں سنا انہوں نے کہ اچھی ہے, سیدھے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے
اللہ کے نبی مجھے شادی کرنی ہے، فلاں لڑکی کے تعلق سے میں نے سنا ہے کہ اچھی ہے، میں شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ مشورہ دیجئے۔ اللہ اکبر، پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کو شادی کرنی ہے نا کہیں تو اپنے بڑے بزرگوں سے مشورہ لے لینا چاہیے۔ اللہ اکبر، اور اللہ کے نبی سے زیادہ بہتر مشورہ اس روئے زمین پر کون دے سکتا ہے؟ بتائیے کون دے سکتا ہے؟ کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ مغیرہ بن شعبہ اللہ کے نبی کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی لڑکی اچھی ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ مشورہ دے دیجئے۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں ٹھیک ہے، اس کو نکاح کا دے دو، پیغام دے دو، اور ذرا ایک نظر دیکھ لینا، اس سے بات چیت کر لینا۔ اللہ، بات چیت کر لینا، دیکھ لینا۔ یہاں تو سارے گھر والے چلے جاتے ہیں اور جس سے شادی ہونی وہی نہیں دیکھتا ہے۔ معاملہ ایسا ہے، ماں باپ بھائی بہن پورا خاندان چلا جاتا ہے اٹھ کے، اور سب دیکھ کر کے چلے آتے ہیں، بات چیت چلے آتے کر کے چلے آتے ہیں، لیکن جس سے شادی کرنی وہی بیچارہ محروم رہتا، وہی نہیں دیکھتا۔ ہاں، اللہ کے نبی نے کہا ذرا اس کو دیکھ لینا ایک نظر۔ چلے گئے شادی کے لیے، اطاعت رسول سکھا رہا ہوں آپ کو۔ چلے گئے، وہاں پہنچے، خود جو ہے نکاح کا پیغام دیا۔ کس کو دیا؟ ماں باپ کو پیغام دیا۔ آپ تو ڈائریکٹ آئی لو یو والا چل رہا ہے۔ ہاں، آپ تو ڈائریکٹ ہے، ماں باپ کا کوئی بچہ سمجھتے نہیں ہے، آپس میں سیٹ کر لیتے۔ خطبہ پیغام جو ہے نکاح کا پیغام کس کو دیا؟ ماں باپ کو دیا، جو ولی ہے۔ ولی کے بغیر نکاح کا کوئی وجود نہیں ہے۔ لا نکاح الا بولی، حرام ہے وہ نکاح جس میں ماں باپ راضی نہیں ہو۔ یہ جو بھاگ کر کے کورٹ میرج کرتے ہیں حرام ہے، زنا ہے، پوری زندگی زنا ہے، اور ان سے جو اولاد پیدا ہوں گے نا سب زانی ہوں گے۔ ہاں، سب زانی ہوں گے، یاد رکھیے گا۔ یہ لا نکاح الا بولی، ماں باپ کی رضا کے بغیر نکاح کا کوئی وجود نہیں ہے، ولی کے اجازت کے بغیر نکاح کا کوئی وجود نہیں ہے۔ پہنچ گئے، نکاح کا پیغام دیا ماں باپ کو، کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، کر لیں گے، دیکھ لیں گے۔ جب آخری موڑ پر آئے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے ذرا مجھے دیکھنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ اکبر، اب دیکھیے غیرت، دیکھیے غیرت، آپ کو غیرت بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے مجھے کہا ایک نظر دیکھ لینا، کچھ بات چیت کر لینا۔ تو ماں باپ جو تھے اب ان کا غیرت وجود میں آیا۔ ابھی تک تو بات سب ٹھیک ٹھاک تھا، لیکن جب دیکھنے کی بات آئی لڑکے کی تو سک پکا گئے۔ ہاں، حیا ان کی جاگ اٹھی، کہا یار یہاں تک تو ٹھیک تھا لیکن دیکھنے کی بات کرتا ہے۔ ہاں، تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ ذرا دیکھ لینا۔ تو ماں باپ نے ذرا کر رہا کا لفظ یعنی کراہیت محسوس کی، ان کو اچھا نہیں لگا۔ بیٹی پردے کے پیچھے سے ان سب کی بات سن رہی تھی، پردے کے پیچھے سے وہ بیٹی بات سن رہی تھی۔ جب سنا کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے تو بیٹی نے پردے کے پیچھے سے کہا کہ اے ابو، اے امی، اگر یہ اپنے قول و قرار میں سچا ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے تو آ جائے، دیکھ لے مجھے، بات چیت کر لے۔ اللہ اکبر، اطاعت دیکھیے، اطاعت کا جذبہ دیکھیے۔ بیٹی نے کیا کہا کہ اگر اللہ کے نبی نے کہا ہے تو آ جائے، دیکھ لے مجھے، بات چیت کر لے۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی نے کہا، اطاعت کا جذبہ دیکھیے۔ دیکھ لی، بات چیت بھی کر لی میرے بھائی اور دوستوں، بات چیت بھی کر لی، اور پھر شادی بھی ہو گئی۔ اور شادی جب ہو گئی تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میری شادی جو ہوئی تو میری پوری زندگی اتنی خوشگوار رہی کہ اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ ارے جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتی ہو، اطاعت و فرما برداری کا یہ جذبہ ہو تو اس کی زندگی ایسے خوشگوار رہے گی۔ اطاعت یہ ہے، انہوں نے اپنے اعمال اور اپنے کردار سے اطاعت کی مثال پیش کر دی ہے کہ بھائی اطاعت اسے کہتے ہیں۔ آج ہم اور آپ کہتے ہیں نبی سے محبت ہے، نبی سے محبت ہے، نہ نماز کا پتہ ہے نہ روزے کا پتہ ہے، جلسے جلوس کرتے ہیں، اگر ان میں چلے جاؤ، اگر 50 لوگ بیٹھے، ہزاروں لوگ بیٹھے، ان میں سے پوچھو کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں، جمع غائب ہو جائے گا، اس میں 90% لوگ غائب ہو جائیں گے۔ کیا محبت ہے نبی سے، اور کیا محبت ہے تمہیں دین
شریعت سے کیا محبت ہے، یہ نبی سے محبت ہے. اللہ اکبر. نبی سے محبت یہ ہے کہ نبی نے جو کہا کیا کر کے دکھایا، کہا کیا کر کے دکھایا، اس پر آپ عمل کرو. عمل کے بغیر کچھ نہیں ہے، عمل کے بغیر کچھ نہیں ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھتے ہیں، اس کو نکال کر کے پھینک دیتے ہیں. سونے کی انگوٹھی دیکھتے ہیں، اس کو نکال کر کے پھینک دیتے ہیں. اور اللہ کے نبی کہہ کے جاتے ہیں کہ بھائی تم میں سے جو ہے ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ وہ جہنم کے شرارے کو، انگارے کو، آگ کے انگارے کو، چنگاری کو لا کر کے اٹھا کر کے ہاتھ میں رکھ لیتے ہو. یہ کہہ کر کے چلے گئے. یعنی بتایا کہ یہ سونے کی جو انگوٹھی پہنے ہوئے ہو یہ آگ کا انگارہ ہے. سونا مردوں کے لیے حرام ہے، یاد رکھیے گا. سونا مردوں کے لیے حرام ہے، چاہے ہار پہنو اور چاہے انگوٹھی پہنو، چاہے کوئی بھی زیور پہنو، سرے سے مردوں کے لیے حرام ہے، کہیں سے بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے. ابھی بچے جو چھوٹے چھوٹے ہوتے تو پونچھی پہناتے ہیں، چاندی کا پہناتے ہیں، سونے کا پہناتے ہیں، اور سب الحمدللہ اہل سنت والجماعت جو اپنے آپ کو سلفی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، پھیرا کرانے کے لیے آتے ہیں، دعا کرانے کے لیے تو ان کے ہاتھوں میں پونچھی ہوتی ہے. کیا سکھا رہے ہو تم؟ حرام ہے، یہ حرام ہے. انگوٹھی چاندی کی ایک انگوٹھی جو ہے یہ حلال ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں پہن سکتے. ہاں نکال کے اللہ کے نبی نے پھینک دیا کہ یہ آگ کا شرارہ ہے، یہ انگارہ ہے. چلے گئے اللہ کے نبی. دوسرے صحابی موجود تھے، کہا دیکھو اللہ کے نبی تو چلے گئے، ابھی اس انگوٹھی کو اٹھا لو، مت پہننا تم، اور کیا، گھر میں مائیں بہنیں ہیں ان کو دے دینا، دوسرے کام میں استعمال کر لینا، بیچ لینا. تو صحابی رسول نے کیا کہا؟ اللہ اکبر. اطاعت کا جذبہ دیکھیں، اطاعت کسے کہتے ہیں. صحابی رسول نے کہا کہ جس انگوٹھی کو ہمارے آقا علیہ السلام نے، ہمارے نبی نے نکال کے پھینک دیا، اب میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس انگوٹھی کو اٹھا کر کے اپنے استعمال میں لے لو. اطاعت اسے کہتے ہیں، اطاعت اسے کہتے ہیں. اور بہت ساری جو ہے روایات میں آپ کے سامنے اطاعت کے تعلق سے رکھ سکتا ہوں، لیکن وقت بالکل ختم ہو گیا ہے. الہی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو آج کے خطبہ جمعہ کے اندر جو بھی محبت رسول، اطاعت رسول کے حوالے سے باتیں ہوئی، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو سچا پکا مسلمان بنا دے، ایک ساتھ میں مل جل کے رہنے والا بنا دے. نفرت، کدورت، عداوت، دشمنی، عناد جو ہمارے دلوں کے اندر بیٹھ گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنی طاقت اور قوت سے اس کو ختم کر دے، ایک کر دے، نمازی بنا دے، صوم و صلاۃ کا پابند بنا دے. الہ العالمین ہم میں سے جو غریب حال ہے، بیمار حال ہے، پریشان حال ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی غریبی، ان کی پریشانی کو دور کر دے. الہ العالمین ہم میں سے جو قرض دار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قرض کے ادائیگی کوئی سبیل پیدا کر دے. الہ العالمین جب تک ہمیں اس زمین پر زندہ رکھے، ایمان و اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان و اسلام پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم بلکم بالرؤوف الرحیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إن الله يعلم ما تصنعون. نماز کے لیے کھڑے ہو جائیے.